औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नूर जहां मरी 27 रमजान शब कदर, जो रमजान में मरे बख्शा गया कि रमजान में मरो तो हिसाब किताब कोई नहीं, तो रमजान गुजरने के बाद अल्लाह बनियत है कोई नहीं, पीछे कापियां फाते बह जाए, आप अगला खाता थे पिछला खाता बराबर करा। वो तो करीम है, वो रमजान में मारता ही उसका जिसको माफ करना हो। और वो मरी 27 रमजान शब कदर, मेरे लोग लो जी मौलाना साहब देखो जी नूर जहां 27 रमजान में मर गई, मैं क्या अल्लाह ते केस कर दे, अल्लाह ते मुकदमा कर दे। इस कदर तनकीदी मिजाज और इस कदर नफरत, क्या मुंह दिखाओ, तुम ठेकेदार हो, धुन रे धुनी ये अपनी धुन, पराई धुनी का पाप न बुन, तेरी रोई में 4 बिनोले, सबसे पहले उनको चुन, तुझे क्यों फिक्र है ए गुल, दिले सद चाक बुलबुल की, अपने पैर हन के चाक तो पहले रफू कर ले। दोस्तों, मलके तरन्नुम मैडम नूर जहां बर्रे सगीर की मशहूर गुलकारा और अदाकारा थी। मलके तरन्नुम का खिताब इन्हें पाकिस्तानी कौम की तरफ से मिला। उन्होंने 10,000 के करीब गीत उर्दू, सिंधी, बंगाली, पश्तो, अरबी और पंजाबी जबानों में गाए। इन्हें हफ्त जबान गुलकारा भी कहा जाता है। नूर जहां के एक कदरदान ने क्या खूब लिखा था कि पाकिस्तानी फिल्मी सनत के नीफ से गाने नूर जहां ने गाए हैं और नीफ सुने हैं। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि नूर जहां पाकिस्तानी फिल्मी सनत के लिए किस कदर अहमियत की हामिल थी। नूर जहां ने ज्यादातर गाने इनफरादी तौर पर गाए और कई मर्द गुलकारों के साथ भी गाने गाए, जिनमें मेहदी हसन, परवेज मेहदी, अहमद रुश्दी, मसूद राना, इनायत हुसैन भट्टी और ए नैयर शामिल हैं। इसके अलावा नूर जहां ने जनाना गुलकारों के साथ भी गाने गाए हैं, जिनमें नाहिद अख्तर, फरीदा खानिम, महनाज और माला काबिल जिक्र हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां की जिंदगी के बारे में जानेंगे। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। हमारे साथ बने रहें। तो चलें शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, हम जिसे अपनी सकाफत का निशान कहते हैं, फन की दुनिया में उसे नूरे जहां कहते हैं। मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां 21 सितंबर 1926 को बरतानवी हिंद के शहर कसूर मौजूदा पाकिस्तान में पैदा हुई। इनकी वालदा फतेह बीबी एक नामवर गुलकारा थी। इनके वालिद का नाम मदद अली था। इनका नाम अल्लाह वसाई रखा गया। इनका घराना मौसीकी और गाने बजाने से वाबस्ता था, इसलिए इनके घर वालों ने भी इन्हें 6 साल की उम्र में मौसीकी की तालीम दिलवाने के लिए सारंगी नवाज उस्ताद गुलाम मोहम्मद के सपुर्द कर दिया। इन्हें क्लासिकी, रिवायती हिंदुस्तानी मौसीकी की खसूसी तौर पर तरबियत दी गई थी। इनको ठुमरी, धुरपद, ख्याल और दीगर इसनाफ मौसीकी पर छोटी उम्र में ही अबूर हासिल हो चुका था। 7 साल की उम्र में अपने वालिदैन के साथ लाहौर में रहने लगी, जहां मौसीकार जी चिश्ती ने उन्हें चंद गीत याद कराए, जो कि ये निगार सिनेमा के स्टेज पर इंटरवल के दौरान सुनाया करती थी। 1935 में फिल्म में काम करने के शौक की वजह से ये अपने खानदान के हमरा कलकत्ता चली गईं। कलकत्ता में क़याम के दौरान इनकी मुलाकात अपने वक्त की मारूफ मशहूर गुलकारा मुख्तार बेगम से हुई। मुख्तार बेगम को अल्लाह वसाई बहुत पसंद आई। उन्होंने अल्लाह वसाई का नाम बेबी नूर जहां तजवीज़ किया। नूर जहां ने बारहा अपने इंटरव्यूज़ में एतराफ़ किया है कि वो मुख्तार बेगम की मदाह हैं और इनके अंदाज को नकल करते हुए सफ़ेद साड़ी पहनकर इन्हीं की तरह साड़ी का पल्लू उंगली पर लपेटती हैं। 1935 में बेबी नूर जहां ने बतौर गुलकारा और अदाकारा अपनी पहली पंजाबी फिल्म शीला उर्फ पिंड दी कुड़ी में काम किया। इस फिल्म में इनकी बड़ी बहन ने भी अहम किरदार अदा किया। इस फिल्म के बाद उन्होंने कलकत्ता में मजीद 11 फिल्मों में काम किया, जिसमें फ़ख्रे इस्लाम, शशि पुन्नू और हीर सियाल शामिल हैं। फिल्म हीर सियाल में नूर जहां ने हीर के बचपन का किरदार अदा किया। 1939 में इनका खानदान वापस लाहौर आ गया। मास्टर गुलाम हैदर ने इनके लिए बहुत सी धुनें तरतीब दी, जिन्हें गाकर नूर जहां की शोहरत में मजीद इजाफा हुआ।
لاہور میں انہوں نے فلم ساز سیف دل سکھ پنچولی کی فلم گل بقولی میں 2 گیت گائے۔ گل بقولی کے بعد ملکہ ترنم نور جہاں نے یملا جٹ، چودھری اور خاندان میں اپنی اداکاری اور گلوکاری کے جوہر دکھائے۔ خاندان، جس کے ہدایت کار شوکت حسین رضوی تھے، سپر ہٹ رہی۔ فلم خاندان کے بعد نور جہاں بمبئی چلی گئیں اور اپنا فلمی سفر جاری رکھا۔ 1943 میں فلم نوکر کی پروڈکشن کے دوران سید شوکت حسین رضوی سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد دونوں کے لیے کامیابی کی راہیں واہ ہو گئیں۔ نور جہاں نے 1945 میں بننے والی فلم بڑی ماں میں مرکزی کردار ادا کیا، جبکہ لتا منگیشکر اور آشا بھوسلے نے اس فلم میں بچپنے کے کردار ادا کیے تھے۔ 1945 میں نور جہاں نے زورا بائی اور کلیان کے ہمراہ قوالی گائی۔ جنوبی ایشیا میں پہلی بار خواتین نے قوالی گائی تھی۔ قوالی کے بول تھے آہیں بھری نہ شکوے کیے۔ مرزا صاحبہ نور جہاں کی متحدہ ہندوستان میں آخری فلم تھی۔ نور جہاں نے 1932 سے 1947 تک 127 گانے گائے، جبکہ 69 فلموں میں کام کیا۔ انہوں نے 12 خاموش فلموں میں بھی کام کیا۔ نور جہاں نے جن فلموں میں کام کیا، ان میں سے 55 فلمیں بمبئی، 8 فلمیں کلکتہ، 5 فلمیں لاہور اور 1 فلم رنگون برما میں بنی تھی۔ ان کی ساری فلمیں بہت پسند کی گئی اور وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئیں۔ ملکہ ترنم نور جہاں سر کی زبان میں گفتگو کرتی تھیں۔ بمبئی میں نور جہاں کی آخری فلم جگنو تھی، جس کے ہیرو تھے دلیپ کمار۔ اس کے بعد ستمبر 1947 میں نور جہاں سید شوکت حسین کے ہمراہ لاہور آ گئیں۔ ان دونوں کو لاہور میں شوری اسٹوڈیو الاٹ ہوا۔ اس اسٹوڈیو کا نام بدل کر شاہ نور اسٹوڈیو رکھا گیا۔ اس اسٹوڈیو کو دوبارہ تعمیر کرنے کے بعد فلم سازوں کو بے شمار سہولتیں دی گئی۔ پاکستان بننے کے بعد 1951 میں بطور ہدایت کارہ، اداکارہ اور گلوکارہ نور جہاں کی پنجابی فلم چن وے تھی۔ اس کی موسیقی فیروز نظامی نے ترتیب دی۔ یہ ایک سپر ہٹ فلم تھی۔ 1952 میں ان کی ایک اور سپر ہٹ فلم دوپٹہ ریلیز ہوئی، جس کے ہدایت کار تھے سبطین فضلی، پیشکار تھے اسلم لودھی اور موسیقی ترتیب دی تھی فیروز نظامی نے۔ اس فلم کا معاوضہ میڈم نے اس وقت 6000 روپے لیا تھا۔ اس فلم نے کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ سید شوکت حسین رضوی سے نور جہاں کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ بیٹوں کا نام اکبر رضوی اور اصغر رضوی، جبکہ بیٹی کا نام ذل ہما تھا۔ ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کے سبھی بچوں کا انتقال ہو چکا ہے، ان کا کوئی بھی جانشین نہیں ہے۔ دوپٹہ فلم کے بعد ایک اور میوزیکل کامیڈی فلم پاٹے خاں 1955 میں ریلیز ہوئی۔ یہ بھی کافی مشہور ہوئی۔ 1956 میں نور جہاں کی ایک فلم لختے جگر ریلیز ہوئی، جس کی موسیقی ترتیب دی تھی بابا جی چشتی نے۔ ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز گزشتہ صدی کی ایسی سریلی، دلکش اور میٹھی آواز تھی جس میں عوامی جذبات شامل تھے۔ یہ آواز ہمیشہ گونجتی رہے گی۔ 1956 میں ریلیز ہونے والی فلم انتظار کے گیت آج بھی بہت مقبول ہیں۔ ان کی موسیقی خواجہ خورشید انور نے ترتیب دی تھی۔ انتظار کے بعد 1958 میں نور جہاں کی ایک اور مقبول فلم چھو منتر ریلیز ہوئی۔ نور جہاں کی ایک اور ناقابل فراموش فلم انارکلی 1958 میں ریلیز ہوئی، جس کے گیت آج بھی لوگوں کے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ نور جہاں کی یادگار فلموں میں کوئل بھی شامل ہے، جو 1959 میں ریلیز ہوئی۔ ملکہ ترنم میڈم نور جہاں بلا شبہ بر صغیر کی لازوال آواز تھی، جن کا آج بھی کوئی ثانی نہیں۔ نور جہاں کی آخری فلم باجی تھی۔ 1961 میں فلم مرزا غالب کی نمائش کے بعد نور جہاں نے اداکاری کو خیر بات کہہ دیا۔ اس فلم میں نور جہاں نے بطور مرکزی اداکارہ کام کیا اور اپنے مداحین کی تعداد میں اضافہ کیا۔ کلام فیض گا کر بھی نور جہاں نے شہرت حاصل کی، خاص طور پر فیض احمد فیض کی غزل مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ ایک لازوال تخلیق تھی۔ اس کے بعد انہوں نے آئندہ صرف گلوکارہ کی حیثیت سے کام کرنے کا اعلان کر دیا۔ 1962 میں بطور پلے بیک سنگر نور جہاں کی موسیقار گھونگھٹ اور قیدی ریلیز ہوئی، جنہیں فلمیں دیکھنے والے کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ ملکہ ترنم نور جہاں جب پرسوز آواز میں گاتی تو سما سا بن جاتا۔ بطور پلے بیک سنگر ان کی آخری فلم گبرو پنجاب دا 2000 میں ریلیز ہوئی۔ میڈم نور جہاں نے اپنی گائیکی کی ابتدا پنجابی فلم سے کی اور آخری دور میں بھی انہوں نے پنجابی فلموں کے لیے لازوال گیت ریکارڈ کروائے۔
ملکہ ترنم میڈم نور جہاں ایک ایسی فنکارہ ہیں جو ہمیشہ دلوں پر راج کرتی رہیں گی، آسمان موسیقی کا ایک تابندہ اور روشن ستارہ جس کی آب و تاب میں وقت بھی کوئی اثر نہیں ڈال پایا، دنیا بھر میں گونجتی اور کروڑوں دلوں پر راج کرتی ہر دم شاندار آواز۔ میڈم نور جہاں نے پی ٹی وی کے لیے بہت شاندار گیت اور غزلیں ریکارڈ کروائیں، خاص طور پر ان کا پروگرام ترنم بہت مقبول ہوا۔ ملکہ ترنم میڈم نور جہاں نے کئی فلمی گیت بھی ریکارڈ کروائے جنہیں لوگ کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ نور جہاں ایک بلند ہمت خاتون تھی۔ 1965 میں جب دشمن نے پاکستان کی سرحدوں کو کھلی جارحیت کا نشانہ بنایا تو آزمائش کی اس گھڑی میں ان کے حوصلے بلند تھے۔ وہ لاہور پاکستان ریڈیو اسٹیشن گئی اور رضاکارانہ طور پر ایسے لازوال نغمے ریکارڈ کروائے جنہیں قوم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ وفات سے کچھ عرصہ قبل میڈم نور جہاں کی بیماری لاہور میں شدت اختیار کر گئی۔ ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق انہیں کراچی کے ایک اسپتال میں منتقل کر دیا گیا، جہاں انتہائی دیکھ بھال کے ساتھ ملکہ ترنم کو زندگی کی طرح واپس لانے کی کوشش کی گئی، لیکن سروں کا چراغ 23 دسمبر سن 2000 رمضان المبارک کی 27ویں شب کو بجھ گیا۔ ان کی نماز جنازہ نماز عشاء کے بعد کراچی میں ادا کی گئی اور ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کراچی کے قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ اللہ تعالیٰ ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، آمین۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جئیں اور جینے دیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لی پاکستان، لانگ لی پاک آرمی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ پہ بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔